بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان، میرے عزیز دوستو پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج 20 نومبر 2019 ہے اور میں لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی بھی ریاست کا نظام جو ہے وہ کفر سے چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک تنقیدی جملہ بہت مشہور ہوا کہ پاکستانی عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے عمر خضر، قارون جتنی دولت اور ایوب علیہ السلام جتنا صبر چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ باوزن ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پھر یہ جملہ کہ ہم وکیل نہیں جج کرتے ہیں، یقین مانیں اس نے پاکستانی معاشرے میں ججز کی غیر جانبداری کو مشکوک بنا دیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک امریکی ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں بندے مار دیے تھے، ان میں سے ایک بیگم کوٹ شاہدرہ لاہور کا بھی تھا، جس کے ورثاء سے میں ملتا رہا، فاتحہ خانی کے لیے بھی گیا۔ وہ ورثاء جو تھے وہ قتل کا بدلہ قتل مانگتے رہے، انصاف کا تقاضا کرتے رہے، لیکن کیس عدالتوں میں جا کے اتنا طویل اور لٹک گیا کہ وہ ورثاء دیت لینے پر مجبور ہو گئے، اور پھر دیت نے ورثاء کو اور بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ بے شک یہ ہمارے عدالتی نظام اور اس کے طریقہ کار پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ ورثاء، وہ والد جو قتل کا بدلہ قتل مانگتا ہے اور عدالتوں سے انصاف کا تقاضا کرتا ہے، وہ مجبور ہو کر دیت لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو کوئی ذہنی کمزوری ہے یا اس کو گھٹنوں کی کمزوری ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کمزوری ہے، اور یہ ہمارے عدالتی نظام جس کو ججز چلا رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا ضمیر مردہ ہو جائے تو اسے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کہتے ہیں، اور کسی کا ضمیر زندہ ہو جائے تو اسے شیخ اکرم کہتے ہیں، جس نے پاناما کیس میں یہ کہہ کر بیک فٹ پہ آگے تھے کہ میں جھوٹ بولنے سے توبہ کر چکا ہوں، میں شریف خاندان کے لیے مزید جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، لہٰذا اب اس مقدمے کے لیے انہیں کسی اور وکیل کی خدمات لینا ہوں گی۔ اور پھر کبھی ضمیر زندہ ہو جائے، کبھی مردہ ہو جائے تو انسان بیرسٹر اعتزاز احسن بنتا ہے۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے اپنے عدالتی نظام کا کچھ ماضی آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا اور اینڈ پہ فیصلہ کرنا ہے۔ 1999 میں محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک بیان اخبارات کی زینت بنا، میں نے پڑھا اور نوٹ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ پھانسی کے باوجود بھٹو کا چہرہ پھول جیسا تھا اور جج مولوی مشتاق کے جنازے پر مکھیاں حملہ ور ہوئیں۔ میں نے جب یہ بیان پڑھا اور غور کیا تو یہ سمجھا کہ شاید وہ کوئی علاقائی تعفن، وبا یا کوئی بیماری ہوگی جس وجہ سے ایسا ہوا، لیکن جب میری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو اس جنازے میں شامل تھے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہوا تھا اور کوئی تعفن والی بات نہیں تھی۔ پھر اس بیان کی تصدیق سابق چیف جسٹس سید نسیم حسن شاہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی کہ بھٹو کا قتل دراصل جوڈیشل مرڈر تھا۔ یہ بات ججز اور عدالتی نظام کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ نمبر 2، میاں شہباز شریف اور جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم صاحب کے درمیان ٹیلی فونک سودے بازی تو میرے سننے والوں کو یاد ہی ہوگی، جس میں وہ عدلیہ کے وقار، احترام اور رتبے کو سربلند رکھنے کے لیے باہم رابطے بحال رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ لمحات آج بھی عدلیہ کے ماتھے کا جھومر ہیں اور عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہیں۔ نمبر 3، 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کی بات کی، جن میں سے ایک سیالکوٹ والا حلقہ تھا جو خواجہ آصف صاحب کا تھا۔ یہ کیس عدالتوں میں چلا اور جج صاحب نے یہ کہہ کر فیصلہ خواجہ صاحب کے حق میں دے دیا کہ اس کیس میں، اس حلقے میں بے ضابطگی ہوئی ہے، دھاندلی نہیں ہوئی ہے، اور کیس نمٹا دیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب قوم کو بتانے کی زحمت گوارا کریں گے کہ دھاندلی میں اور بے ضابطگی میں فرق کیا ہے، کم از کم وہ قوم کو یہ بتا کے رہنمائی تو کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو آپ کے بیلٹ باکس ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوں، اور اگر وہ کسی کی حویلی سے ملیں تو یہ بے ضابطگی ہے۔ کسی بینک کے سامنے بل جمع کروانے کی لائن ہو اور ایک بندہ 12ویں 13ویں نمبر پہ ہو
ضابطہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی لائن میں اپنی باری کا انتظار کرے، اور اگر وہ وہاں سے نکل کر بینک ملازم سے سلام دعا کرے، اس کو کچھ پیسے دے کے اپنا کام کروا لے، بے ضابطگی تو ہوئی ہے، اسی کو تو دھاندلی کہتے ہیں۔ اور بڑا ہی اچھا ہوتا ہے کہ جج صاحب بے ضابطگی اور دھاندلی کا فرق بتا دیتے۔ آپ کی گاڑی الیکٹریشین کا کیس ہو اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ الیکٹریشین کے پاس جائے، اگر آپ اس کو پنکچر والی دکان پر لے جائیں تو کیا اس کو بے ضابطگی نہیں کہیں گے؟ اور بے ضابطگی ہی اصل میں دھاندلی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، سابق ایم این اے جمشید دستی نے ایک بار ایک اہم اور حساس نقطے پر قوم کی توجہ دلائی کہ پارلیمنٹ لاجز میں غیر متعلقہ اور غیر ضروری افراد کا آنا جانا ہے۔ یہ کیس عدالت میں گیا، جج صاحب نے یہ کہہ کر فیصلہ نمٹا دیا کہ بہت زیادہ پارلیمنٹیرینز نے دوسری شادیاں کر رکھی ہیں، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب جج صاحب جج کم اور وکیل زیادہ لگے۔ اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا، گو کہ میں نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن اگر میں ہوتا تو میں اس معاملے پر پوری توجہ دیتا۔ جن پارلیمنٹیرینز نے دوسری شادیاں کر رکھی ہیں، میں ان سے نکاح نامے طلب کرتا، اور اس کے نتیجے میں 2 باتیں ضرور واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک، یا تو ہمارے جھوٹے سیاستدان بے نقاب ہوتے یا پھر ملا بکتے، لیکن ان میں سے جو بھی ایک کام ہوتا وہ قوم کے حق میں ہوتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب اس بات پہ توجہ نہ دی گئی تو پھر اسحاق ڈار سامنے آئے، ماروی میمن سامنے آئیں، خواجہ سعد رفیق سامنے آیا، پھر غریدہ فاروقی سامنے آئی، چھوٹے میاں صاحب سامنے آئے، خواجہ آصف صاحب خود سامنے آئے، اور پتہ نہیں اور کون کون سے لوگ سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ منی لانڈرنگ کیس میں ڈاکٹر عاصم اور ماڈل ایان علی عدالتوں میں پیش ہوتی رہیں، مقدمہ عدالتوں میں چلا۔ پھر اسی دوران چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا بیٹا سید اویس سجاد شاہ کڈنیپ ہوا، ڈاکٹر عاصم اور ایان علی رہا ہو گئیں، بیٹا بازیاب ہو گیا۔ یہ ہمارے عدالتی نظام کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ غور کرنا اور اپنے ادارے کی سمت درست کرنا، یہ ہمارے عدالتی نظام اور ججز کی ہی ذمہ داری ہے، انہیں ہی کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ماڈل ایان علی عدالتوں میں پیش آصف زرداری صاحب بھی ہو رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ہوئے، میاں شہباز شریف صاحب بھی ہوئے، حمزہ شہباز بھی ہوا، اور بہت سارے لوگ ہوئے، فریال تالپور ہوئی، لیکن اتنا فریش چہرہ کسی کا بھی نہیں تھا جتنا ماڈل ایان علی کا تھا۔ فٹنگ والی جینز پہن کے وہ آتی رہی۔ میں حیران ہوتا رہا تھا کہ یہ عدالتوں میں پیش ہو رہی ہے، اور اس کی اتنی حوصلہ افزائی کر کس نے رکھی ہے کہ اسے ذرا خوف نہیں عدالتی نظام کا، اور اتنی بن سنور کے وہ جاتی ہے۔ آخر وہ کس کی نگاہیں ٹھنڈی کرتی ہے؟ اس کے بعد جیسے ہی فیصلہ ان کے حق میں آ گیا، جسٹس صاحب کا بیٹا بھی بازیاب ہو گیا۔ یہ معاملہ عدالتی نظام کے طریقہ کار پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس کے بعد میڈم وجیہہ جو پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ تھیں، انہیں اپنے کمرہ امتحان کے اور پھر پیپرز کی چیکنگ کے معیار پر اعتراضات تھے، معاملہ عدالتوں میں چلا اور معاملہ اتنا لٹک گیا، اور یہ فیصلہ اس وقت میڈم وجیہہ کے حق میں آیا جب وہ انگلینڈ میں سیٹل ہو چکی تھیں اور یونیورسٹی جانے والی بیٹی کی ماں تھیں، قریب از کم 3 سے 4 بچوں کی وہ ماں تھیں، اور اس وقت یہ معاملہ فیصلہ ان کے حق میں ہوا، اور یونیورسٹی نے 8 لاکھ ہرجانے کی رقم جو ہے وہ ان کو ادا کی۔ جب ان کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے بتایا کہ بالکل ایسے نظام کے طریقہ کار سے ان کا سول سروس میں جانے کا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بار ڈنڈا گروپ بہت مشہور ہوا تھا، جو پارکوں میں سڑکوں پہ سوئے پڑے لوگوں کو نشانہ بناتا تھا، قتل کرتا تھا۔ ہمارے اداروں کے پولیس نظام کی دن رات محنت کے نتیجے میں وہ بندہ گرفتار ہوا، کیمپ جیل لاہور میں شفٹ کیا گیا۔ اس دوران سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے عدالت کا دورہ کیا، قیدیوں سے ملاقات کی۔ ایک قیدی نے تلاوت کی، دوسرے نے نعت پڑھی، اور نعت اور تلاوت پڑھنے والا وہی شخص تھا جو ڈنڈا بردار تھا اور لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ اس الزام میں وہ گرفتار تھا۔ جیسے صاحب اس کی تلاوت اور نعت سے اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اتنا اللہ لوک بندہ جو ہے وہ کسی صورت بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا، اس کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔
اور جیسے ہی ایسا ہوا تو اس کے بعد پھر یہ وارداتیں بڑھ گئیں، ان میں اضافہ ہوا، اور وہ بندہ گجرانوالہ کے قریب ایک اماں جی کو ورگلانے کی کوشش میں ناکام ہوا کہ جب اس اماں جی کی نواسی نے بر وقت شور مچایا اور ہمارے ادارے حرکت میں آئے، وہ بندہ گرفتار ہوا۔ تو جب اس کا انٹرویو ہوا تو اس نے پھر ان چیزوں کا اعتراف کیا کہ اس سے پہلے بھی وہ ایک بار گرفتار ہو چکا تھا، لیکن پھر افتخار محمد چودھری کی وساطت سے اسے رہائی ملی اور پھر وہ مزید کارروائیاں ڈالنے میں کامیاب ہوا اور بالآخر پھر کامیاب ہوا، پھر وہ اداروں کی تحویل میں آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ہمارے عدالتی نظام پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہیں، ججز کی کارکردگی پر یہ سوالیہ نشان ہیں۔ ان کے بارے میں سوچنا، ان کو درست کرنا ہمارے اداروں کے سربراہوں کا ہی کام ہے۔ میں نے پھر دیکھا کہ کئی بار عدالتوں کے فیصلے مردوں کے حق میں بھی آئے اور پھر ان کی قبر کی مٹی نے فتح کے جشن بھی منائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کی تعیناتی جو ہے وہ اتنے حساس اور اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی جو ہے وہ ان سے اطمینان قلب، بے خوفی، غیر جانبداری اور اپنے پروردگار کی عدالت میں سرخروئی کا تقاضا کرتی ہے۔ دنیاوی لالچ سے بچ کر انہیں یہ کام کرنے کا درس دیتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ججز پر بہت زیادہ ہے، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جتنی بھی ہیں ان کے سربراہوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی دعوت دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے عدالتی نظام کے طریقہ کار پر غور کریں اور اس میں بہتری کے لیے کوششیں کریں۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں وہ دن جلد آئے کہ جب ججز سے زیادہ ان کے فیصلے بولیں۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔